بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے غیبت کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کرنا ہے، کیونکہ غیبت بالکل عام ہو چکی ہے۔ جس طرح سے جھوٹ عام ہو چکا ہے، غیبت بالکل عام ہے، اور خاص طور سے یہ پڑھے لکھوں کے درمیان، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں ان کے درمیان اس کا سلسلہ بہت زیادہ ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے ارشاد فرمایا ہے، ابو ذر اپنے کو غیبت سے باز رکھو، کیونکہ غیبت کرنا زنا سے بدتر ہے۔ تو ابو ذر نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یہ کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ جب آدمی زنا کے بعد توبہ کرتا ہے تو خدا اسے ممکن ہے بخش دے، مگر غیبت میں جس کی غیبت کی گئی ہے جب تک وہ نہ بخشے تو اس کو معاف نہیں کیا جاتا، اللہ بھی معاف نہیں کرتا۔ انہوں نے عرض کیا، رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ تو فرمایا کہ کسی بندہ مومن کا اس طرح تذکرہ کرنا کہ وہ برا مانے۔ ابو ذر نے عرض کی کہ اگر وہ بات واقعی اس میں پائی جاتی ہے تو فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ اس میں وہ بات پائی جاتی ہے اور دوسروں کو نہیں معلوم ہے، صرف تمہیں معلوم ہے تو اس کو بیان نہ کرو، اور اگر وہ بات اس میں نہیں پائی جاتی اور بیان کی جا رہی ہے تو یہ تو دوہرا گناہ ہے، یہ غیبت بھی ہے اور جھوٹ ہے، اسے تہمت کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب کسی کی غیبت کی جائے تو اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوتی جب تک کہ جس کی غیبت کی جائے وہ معاف نہ کرتے۔ اب کہتے ہیں کہ وہ جس کی غیبت کی تھی وہ مر گیا، ہمیں 2 سال بعد 3 سال کے بعد احساس ہوا، تو اب کیا کریں؟ تو ہمارے ائمہ نے اس کے لیے ایک حل بتایا ہے کہ اس شخص کی طرف سے صدقہ دے، اس شخص کی طرف سے استغفار کرے تاکہ اس کا ثواب اسے پہنچے، تو پروردگار عالم شاید اس کے ذریعے سے اسے معاف کر دے۔ کہتے ہیں جائز غیبت کیا ہے؟ پروردگار عالم نے کن غیبتوں کو جائز قرار دیا ہے؟ کہا کہ کسی شخص پر کسی نے ظلم کیا ہو تو مظلوم اس کے ظلم کی داستان کو ایسے شخص کے سامنے جو اس کے ظلم کا دفیہ کر سکے بیان کر سکتا ہے۔ دوسرے، جب کوئی شخص کسی کے بارے میں کسی معاملے، نکاح، قرض وغیرہ کی غرض سے مشورہ لے تو مشورہ دینے والا اس کے واقعی حالات بیان کر سکتا ہے۔ مثلا آپ کی لڑکی کا رشتہ ہے یا لڑکے کا رشتہ ہے تو جس سے مشورہ لیا جائے وہ صحیح بات بتائے، اب اس میں وہ غلط باتیں ہوں یا صحیح باتیں ہوں تو وہ بالکل پرفیکٹ بتائے، کیونکہ یہ رشتے کا مسئلہ ہے۔ تیسرے، اہل بدعت کی جو برائیاں کرتے رہتے ہیں، گناہگار ہیں، اور تو ان کے بارے میں اگر ان کی غیبت کی جائے تو وہ بھی غلط نہیں، کیونکہ وہ اگر کسی کو فریب دے رہے ہیں تو کم سے کم لوگ فریب سے بچ جائیں گے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص، چوتھی چیز، اگر کوئی شخص کسی صفت میں مشہور ہو یا اس صفت سے پکارا جاتا ہو تو اس کا نام لینا یا صفت بیان کرنا جائز ہے، مگر اس حالت میں ایسے الفاظ ادا نہ کریں جسے برا مانے۔ اور 5ویں جگہ وہ ہے جب کوئی کسی گناہ کو اعلانیہ کھلے عام کر رہا ہے، مثلا شراب پی رہا ہے، مثلا نماز نہیں ادا کرتا، تو کہتے ہیں ایسے شخص کی بھی غیبت جائز ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اچھا مولانا صاحب، ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کہ جیسے لوگ اپنے دوستوں میں، بھائی میں اپنے گناہ شیئر کرتے کہ میں نے اس لڑکی سے یہ کیا، یا میں نے یہاں پہ یہ گناہ کیا، یہ ایسے کیا، یا چوری کیا، ٹھیک ہے، تعریف بیان کرتے ہیں، تو وہ کیا صحیح ہے کہ غلط ہے اپنی واہواہی کرنے میں؟ یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، اپنا خود اعتراف کر رہے ہیں۔ ہاں، اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اپنا گناہ شیئر کر دیتے ہیں، ایسے مولا علی کے پاس آتا ہے، ایک عورت آتی ہے کہتی ہے کہ کیا مولا علی میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ تو 3 مرتبہ مولا علی کہتے ہیں کہ ہاں معاف ہو سکتا ہے، لیکن آخری میں وہ بتا دیتے ہیں کہ یہ گناہ میرا ہے، تو اب معاف کیا ہوگا؟ تو مولا علی کہتے ہیں نہیں، اب معافی کے لائق نہیں، کیونکہ تم نے مجھے گواہ بنا دیا۔ گواہ نہیں، مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزوں میں 4 گواہیوں کی ضرورت ہوتی ہے، 4 مرتبہ یا تو گواہ ہوں یا کم سے کم 4 مرتبہ وہ اقرار کر لے، تو اس نے گویا 3 مرتبہ اقرار کر لیا، 4تھی مرتبہ وہ جب اقرار کرے گی تو وہ گویا 4 گواہ گویا پورے ہو گئے۔
اچھا، تو 4 گواہوں کی مثلاً ضرورت ہے تو وہ پورے ہو گئے یا 4 مرتبہ اس نے اقرار کر لیا تو پروردگار عالم کی طرف سے حد جاری ہو جائے گی. اچھا، تو کچھ آپ کہنا چاہیں گے کہ جو لوگ کرتے ہیں یہ اپنی تعریف کے؟ ہاں، نہیں تو اگر کوئی خود اپنے کہہ رہا ہے میں نے چوری کی ہے، میں نے یہ کر دیا ہے، میں نے فلاں کو مار دیا، فلاں کو میں نے مار دیا جہاں پاڑو، یا فلاں کو برا کہہ دیا، تو کہتے ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ اپنے دوستوں ہی میں بیان کرے گا. تو کہہ رہے ہیں کہ خود یہ اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا ہے تو گویا اپنے گناہ پر دوسروں کو گواہ بنا رہا ہے. یہ زیادہ گناہ تو اس کا کچھ جو گناہ اللہ کی بارگاہ میں ہے تو اس کا کچھ گناہ کی آپ بتا دیے کہ لوگ اس سے سمجھ جائے. ہاں، نہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ بھائی یہ پوری دنیا اپنا جو بھی گناہ کیا ہے تو وہ اپنے پروردگار سے اس کو اپنے سامنے رکھے. اگر احساس ہو جائے کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے، کسی دوسرے کے سامنے احساس کہاں ہوتا ہے؟ احساس نہیں، یہ تو اپنے بڑائی بتاتے کہ لوگ آؤ میری تعریف کرے، لوگ سمجھے مجھے. نہیں تو یہ غلط ہے، یہ کوئی بڑائی نہیں ہوئی. یہ اس طرح سے بیان کرنا کہ میں نے چوری، کوئی اچھائی ہو تو بیان کرو، اگر برائی بیان کر رہے ہیں تو یہ کوئی دوسروں پہ اثر ڈالنا نہیں ہوگا. اور جیسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی کا گناہ ہوتا ہے، ان کو معلوم ہو ہم راز ہو گئے، کہیں دیکھ لیا، کچھ کر دیا، تو لوگ اس کو وہ کرتے ہیں، فاش کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں. ہاں، تو یہی تو غیبت ہے. اسی کو تو غیبت کہتے ہیں کہ بھئی ایک چیز ہماری کوئی غلط ہے، وہ ہمارے ایک دوست کو معلوم ہے، تو اب وہ اپنے پاس رکھے راز، ویسے راز رکھنا چاہیے. لیکن اگر اس نے ہماری وہ واقعی چیز جو ہے ہمیں برائی وہ دوسروں کو بیان کر دی، اسی کا نام تو غیبت ہے. تو اسی کو گناہ کہا گیا ہے. یہاں تک کہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ جس نے غیبت کی اس نے اپنے بھائی کا، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا. قرآن مجید میں آیت موجود. اتنا بڑا گناہ یہ ہے. تو یہ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اور یہ زمانہ توبہ کا ہے. ہم توبہ کریں اور اس سے مل کے اگر جس کی غیبت کی ہے اس سے ہم معافی مانگیں. معافی مانگنے میں ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. معافی مانگنے میں ہم چھوٹے نہیں ہو جائیں گے. ہمیں معافی مانگنا چاہیے، اور اگر وہ نہیں مل سکتا ہے، وہ دوسرے شہر میں ہے، آج فون کا رابطہ ہے، فون سے معافی مانگے. اگر فون سے نہیں مانگ سکتے ہیں یا وہ نہیں موجود ہے یا مر گیا ہے تو ہم نے پہلے ہی بتایا کہ اس کے لیے استغفار کرے، اس کی طرف سے صدقہ نکالے، پروردگار عالم شاید معاف کر دے. لیکن اگر وہ بندہ معاف نہیں کرے گا تو پروردگار عالم بھی اس گناہ کو معاف نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے نماز نہیں پڑھی، ہم نے روزہ نہیں رکھا، ہم نے شراب پی، ہو سکتا ہے پروردگار عالم ہم جب توبہ کریں تو ہمیں معاف کر دے. لیکن یہ گناہ معاف نہیں کرے گا کیونکہ اس میں بندے کے حق کا مسئلہ ہے. جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تو پروردگار عالم. اچھا، ایسے ہی ہوتا ہے لوگ یہ سب گناہ بہت ہلکے لے لیتے ہیں، تو اب معلوم ہو گیا کیا بتا کچھ لوگ اس پہ نہیں ہلکا نہیں لینا چاہیے. بتا دیا. اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا، اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہو سکتا. یہ قرآن میں سورہ حجرات میں اللہ نے واضح کر دیا ہے. اب اس سے بڑھ کے کیا ہوگا اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا. اللہم صلی علی محمد. لمبا ہو گیا ہے.